پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو میں آپ حضرات نے 3 نبیوں کا ذکر سماعت فرمایا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس شخصیت کے تعلق سے آپ حضرات قرآن پاک کے آیات کے زمرے میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، کسی سے ایسا نہ ہوا سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ قرآن پاک کی آیتیں تھی، اس کا ترجمہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ نینوا جو علاقہ ہے، موصل عراق، موصل شام، یہ تمام جو علاقے ہیں یہ آپس میں ملے جلے علاقے، ان کی حدیں، ان کی سرحدیں، ان کی حدیں اور یہ شہر آپس میں ملے جلے ہیں۔ تو موصل میں رہتے تھے، کفر و شرک بت پرستی میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے متعلق حکم دیا، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ خود ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے، جب سب سے زیادہ جو ہے وہ نافرمانی پر آمادہ ہو گئے اور ایک بھی نہیں سنتے تھے، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی جو ہے ان سے بیزار ہو گئے اور بیزار ہو کر ان کو چھوڑ کر شہر سے باہر نکل پڑے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے درمیان نہ پایا، شہر میں نہ پایا، تو بہت خوف میں مبتلا ہو گئے اور کہا اب عذاب ضرور آئے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام تو ہے نہیں ہمارے درمیان، اس کا مطلب کچھ بات تو ہے کہ وہ گئے ہیں، تو اب جو ہے عذاب کا آنا حتمی ہے، یقینی ہے۔ اب وہ خوف میں مبتلا ہو گئے، ڈر پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کی مہلت دی تھی۔ کہا تھا کہ تم ایک مدت تک جتنا تم کو عیش کرنا ہے اور جتنا موج مستی کرنا ہے کر لو، جو کچھ تمہیں کرنا ہے یہ ایک مدت تک ہے بس، اس کے بعد جو ہے آپ نے مہلت فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ پھر اس کے بعد عذاب آئے گا تو تم سب کے سب عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے، محدثین نے بیان فرمایا کہ مہلت کی مدت میں کئی اقوال ہیں کہ مہلت کتنے دنوں کی دی تھی آپ نے، تو ایک تفسیر کبیر کے مطابق جو ہے وہ مدت 40 دن کی تھی کہ 40 دن تمہیں مدت دی 40 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ ان 40 دن میں جتنا تمہیں عیش کرنا ہے، عشرت اور موج مستی کرنا ہے وہ تمام تم کر لو، لیکن جب جیسی عذاب الہی آئے گا تو تم سب کے سب عذاب الہی کے چپیٹ میں آ جاؤ گے، گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ اور ایک تفسیر روح المعانی کے حوالے سے ہے کہ وہ مدت 3 دن تھی، مدت 3 دن تھی۔ تفسیر کبیر کے مطابق جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے جن سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا بس وہ آنے والا ہے۔ وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہوئے کہ ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدا کر دیا، یعنی بچوں کو عورتوں سے جدا کر دیا، ہر کسی کا تعلق ایک دوسرے سے منقطع کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا۔ اور جب کہ وہ
ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ ماں بچے سے جدا ہو تو کتنا بے قراری بڑھ جائے گی، بلکہ وہ یہ ایک پل بھی نہیں رہ سکے گی. لیکن اب یہ حال تھا کہ جدا ہو کر دور دور ہو گئے سب، اور لیکن بے قرار تھے کہ کب ہماری بچوں سے ملاقات ہوگی. ماں بے چین تھی، بچے ماں کے لیے بے چین تھے. اس طریقے سے وہ اپنی آوازیں جو ہے چیخ و پکار میں نکالنے لگے. جدائی اس قدر ان کو جو ہے وہ پریشان کرنے لگی کہ وہ چیخ پکار کرنے لگے کہ اب ہم کب اپنے ماں اپنے بچوں سے ملیں گے. تو اب جو ہے ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آبزاری کا ایک عجیب دردناک منظر جو ہے وہ پیش کر رہی تھی. وہ سب انسان، مرد، عورتیں، بچے اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لائے. وہ گریہ گزاری کرتے اور رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ استغفار کرتے اور یہ کہتے کہ پروردگار، ہم تجھ پر اور جو ہے تیرے نبی پر ایمان لائے، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. اے مولا کائنات، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ کر دے. انہوں نے اگر کسی ایک دوسرے پر مظالم کیے ہوئے تھے، یعنی آپس میں ان کا حال یہ تھا کہ ان دنوں میں جب مہلت کے ایام ختم ہونے والے تھے اور اسی درمیان میں ان کا حال یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا کہ انہوں نے اگر ان ایام میں یا اس سے پہلے کبھی اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا تو ان کو معاف کر دیا، یا اگر کسی کے حق کو غصب کیا تھا تو ان کے حق کو بھی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ انہیں لوٹا دیا. تو وہ جو ہے وہ توبہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کسی کا کوئی پتھر بھی چرا دیا تھا. جیسے نہیں اگر ریتی بالو کہیں گرا ہوتا ہے تو ہم جو ہے بغیر اجازت اٹھا لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تو اس طریقے سے انہوں نے بھی اگر کسی کا کوئی پتھر اپنے مکان میں کسی اینٹ کا بغیر اجازت کسی اینٹ کو کسی پتھر کو اگر لگانا تھا اور بغیر کسی اجازت کے کسی کی اجازت کو اس کو لے لیا تو اپنے مکانوں کی بنیادوں میں اگر لگایا تھا اسے تو بنیادیں کھود کر اسے جو ہے وہ پتھر نکال کر انہیں واپس کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اسی وجہ سے ناراض ہو یا اور دیگر حقوق کے غصب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. یہ تمام باتیں وہ سوچ رہے تھے اور انہوں نے ان کے حقوق کو لوٹا دیا. جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا. بیان فرماتے ہیں کہ قوم یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو توبہ کا دن تھا، توبہ کی قبولیت کا جو دن تھا، کئی روایتوں کے مطابق وہ دن عاشورے کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام، اور وہ دن جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا. وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، ہم عذاب کو ٹالنے کے لیے اور عذاب کی اس صورتحال میں ہم کیا کریں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور یہ دعائیں کرو، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، یا حیو ہینا لا حیو ویا حیو یا محیی الموتى ویا حیو لا الہ الا انت اللہم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت انت اعظم منها واجل وافعل بان ما انت آلہ ولا تفعل بنا ما نحن آلہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اس وقت بھی زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہ رہے گا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں. اے اللہ، بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، تو عظیم ہے اور جلیل القدر ہے. ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے لائق ہے، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، لہذا شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں. اس طریقے سے انہوں نے یہ کلمات بلند آواز سے جو ہے پڑھنا شروع کیا اور اس طریقے سے جو ہے پھر حال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا. اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں پر قوم سے ناراض ہو کر، قوم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، تو قوم نے فوری طور پر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے برجستہ یہ برملا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ اللہ ہم تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائے. لیکن اب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ
توبہ کر لی لیکن آپ واپس لوٹ کر نہ آئے تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے، دریا کو پار کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرآن اندازی شروع کی کہ کوئی ایسا ہے، کون ایسا ہے، اس طریقے سے وہ اپنا تخمینہ لگانا انہوں نے شروع کیا۔ تو جو تخمینہ لگاتے، تو جب تخمینہ قرآن اندازی کرتے، تخمینہ لگانے کے بعد قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد جو ہے جب جو ہے نام آتا تو جناب یونس علیہ السلام کا نام آتا قرآن اندازی میں، تو 3 دفعہ قرآن اندازی میں آپ ہی کا نام نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا لی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر بحفاظت پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا، اسے حکم دیا کہ یونس کو نگل لے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ بیان، اللہ تبارک نے اسے حکم دیا، حکم کے ساتھ ساتھ یہ تاکید فرمائی کہ لیکن خیال رکھنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، نہ کہ انہیں تمہارا لقمہ بنایا ہے۔ خیال رہے کہ قید خانہ ہے، قید خانہ ہی رہے، ایسا نہ ہو کہ میرے یونس کو جو ہے تم لقمہ بنا لینا۔ تو اس لیے انہیں خراج تک آنے نہ دی جائے، ان کو بال برابر بھی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، یہ آپ پر امتحان تھا اور یار کا یار کو عتاب تھا۔ یار نے یار کو عتاب کیا کہ تم ہم سے کیوں جا رہے ہو، جب یہ تمام معاملات حل ہو گئے تو پھر تمہیں روٹ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک نے اپنے محبوب حضرت یونس علیہ السلام کو یاد فرمایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ اے مچھلی انہیں نگل لے اور انہیں محفوظ کر لے اپنے پیٹ میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ اپنے محبوب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو ذو النون یعنی مچھلی والا اور صاحب الحوت کے نام سے جو ہے یاد فرمایا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ذُنُّون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے روٹ کر پھر آپ جو ہے وہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک نے اللہ کے حکم پر مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ بڑی لمبی روایت ہے، بڑا لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ کل اسی گفتگو کو آپ آگے انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار عالم مجھے معاف فرمائے۔